تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. مہمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. آپ اپنے بارے میں دیکھیں کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں، آپ کس قسم کے مہمان ہیں. مزید آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. مہمانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ جائے نہ. یعنی ایسا مہمان ہوتا ہے کوئی کہ دل کرتا ہے وہ جائے نہ. اس مہمان کو ہم کہتے ہیں کہ یار چلے جانا، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، چلے جانا، کھانا کھا لو، چلے جانا، چائے پی لو، چلے جانا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر وہ کسی بہانے سے بیٹھا رہے، وہ ہمارے گھر سے جائے نہ. یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے کہ اگر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار جلدی جائے، ہم اس کو جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یار مجھے کام ہے، یا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم جلدی جلدی نپٹا دیں، اس کو ہم جلدی جلدی فارغ کر دیں. ہم کہتے ہیں یہ نکلے فٹافٹ. اور تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا جی. اب مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے گھر کے کون سے کس قسم کے مہمان ہیں. مسجد میں آگے ہو، اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے، نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہو، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مہمانوں کی پہلی قسم ہے اور رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر سے چلا جائے. اور اگر مسجد میں آیا ہے اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنے کی بعد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے. رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے. اور جو مسجد میں آ ہی نہیں رہا، یار اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نظر میں اتنا گر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ بندہ اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں جا سکتا. رب توفیق دیتا ہے تو تب ہی بندہ جا سکتا ہے. اور دیکھیں کہ آج کل ہماری مساجد میں جو سہولتیں میسر ہیں وہ تو شاید کسی عام گھر میں بھی نہ ہوں. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے اور گرم پانی کا انتظام ہے. ہر گھر میں یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی. اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے. لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے. آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں. ایک بندہ تھا نا، کسی کا وہ غلام تھا، تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا. تو غلام نے کہا کہ حضرت جی نماز پڑھ لیں. تو اس نے کہا کہ یار مسجد آئے گی تو تمہیں پڑھا دوں گا. خیر مسجد آ گئی تو وہ خود باہر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا کہ جا کے نماز پڑھا. اس نے نماز شروع کر دی تو سرور آنا شروع ہو گیا. کچھ رکوع لمبے ہو گئے، کچھ سجدے لمبے ہو گئے، اور وہ جو باہر کھڑا تھا وہ پریشان ہوا. تو وہ اس کو آواز دیتا کہ اوئے باہر کیوں نہیں آ رہا، جلدی باہر آ. تجھے کس نے اندر پکڑ لیا ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو اس آدمی نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ اس نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہی مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. اللہ اکبر. تو جو مسجد میں نہیں جاتا، جو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اپنے آپ کو یہ اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ پر روئے کہ وہ اتنا گناہگار ہے اور اتنا اپنے رب کی نگاہ میں اتنا برا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں آئے. اس لیے جس کو رب توفیق دیتا ہے وہی اس کے گھر بھی جاتا ہے، وہی نیک عمل بھی کرتا ہے، وہی گناہوں سے بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اور ہر روز تا قیامت
اپنے گھر میں ہمیں بلاتا رہے۔